بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ذرا سوچیں، ایک غلام جسے بازار میں خریدا اور بیچا جاتا ہے، جس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی ہے، کوئی مقام نہیں رکھتا تھا وہ، لیکن وہی شخص اگر ایک دن تخت پر بیٹھتا ہے تو دوستو یہ کہانی ہے ان مردوں کی جو غربت سے اٹھتے ہیں، غلامی سے نکلے اور پھر اسلامی دنیا کے سب سے مضبوط محافظ بن گئے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی۔ آج اس کی 66 نمبر قسط ہے۔ ایک مملوک غلام جس نے منگولوں کو روکا اور امت کی حفاظت کی، مسلم امت کی۔ یہ صرف اقتدار کی داستان نہیں تھی، یہ حوصلے، تربیت اور غیر معمولی قیادت کی کہانی ہے۔ تو دوستو، آج ہم اس کی قسط نمبر 66 میں یہ جانیں گے کہ غلامی کے زنجیروں سے تخت و تاج تک کا سفر کیسے طے ہوا تھا۔ لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال اس داستان کو سمجھنے کے لیے پیچھے جانے کی پڑے گی۔ جیسے کہ ہم بیان کر رہے تھے پچھلی قسطوں میں کہ جمال الدین المراہی کے خلاف چلائی گئی جارحانہ مہم اب تیزی آنے لگی تھی۔ عمرہ کے ساتھ ساتھ رعیت میں بھی اس کے لیے نفرت کا اظہار دکھائی دینے لگا تھا۔ یہ سب غازی عبداللہ شافی اور اس کے حلیف جماعت کا کیا دھرا تھا۔ انہوں نے رعیت میں یہ ہوا اڑا دی تھی کہ دراصل سابق نو عمر سلطان سیف الدین ابوبکر کو معزول کرنے کے پیچھے جمال الدین المراہی کی ذاتی حوص اقتدار کا ہاتھ تھا۔ ایسے عمرہ جنہیں وہ خصوصی مراد اور اعلیٰ عہدوں کا لالچ دے کر ساتھ ملائے ہوئے تھا، وہ بھی اب اس سے نظریں چرانے لگے تھے۔ جمال الدین المراہی کو واضح دکھائی دے رہا تھا کہ اس کی دال مزید نہیں گلے گی، آنے والے وقت میں بھی کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت اس کی جان کو آ جائے گی۔ بازی پلٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان مصر کے لیے جو نام ابھی تک مجلس سے انتخاب کے پاس پہنچے تھے، ان میں نجم الدین ایوب اور عماد الدین اسماعیل شامل تھے۔ یہ دونوں شخص ایوبی خاندان سے تعلق رکھنے کے بعد عوام میں نہایت مقبول تھے۔ جمال الدین المراہی کا تعلق کسی بڑے حکمران خاندان سے ثابت نہیں ہوتا تھا، اس لیے زیادہ امکان اسی فیصلے کا تھا کہ اسے عہدہ سلطانی سے رد کر دیا جائے گا۔ نجم الدین ایوب کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اسے کسی صورت میں نہیں بخشے گا۔ صرف عماد الدین اسماعیلی ایسی شخصیت اسے دکھائی دے رہی تھی جسے اسے تحفظ حاصل ہو سکتا تھا، جس سے اس نے خفیہ طور پر عماد الدین اسماعیل کی حمایت کا منصوبہ بنایا۔ اس نے 20 شوال سن 637 ہجری کو ایک طویل مراسلہ عماد الدین اسماعیل کے نام تحریر کر کے بلبک روانہ کر دیا، جس میں اس کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کے علاوہ نجم الدین ایوب کی گرفتاری کی بھی استدعا کی گئی تھی۔ اس مراسلے میں نجم الدین ایوب کی الکرک میں موجودگی اور حاکم الکرک کے الملک ناصر کے تعاون کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے نجم الدین ایوب سے ہتھیائے گئے علاقوں کا بھی ذکر کیا تھا جو کہ عماد الدین اسماعیل نے کچھ عرصہ پہلے اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ اس نے واضح کیا کہ نجم الدین ایوب بلاد مصر کا سلطان بننے کے بعد اس قدر مضبوط ہو جائے گا کہ بلاد شرقیہ کی واپسی اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی۔ بلاد شرقیہ اور بلاد فلسطین اور لبنان وہ اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ عماد الدین اسماعیل آگے بڑھ کر الکرک میں موجود نجم الدین ایوب کو فوری طور پر راست میں لے لے۔ اگر دیر ہو گئی تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور جب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو جمال الدین المراہی نے اس قدر فساد اور بلاغت سے یہ مراسلہ تیار کیا تھا کہ عماد الدین اسماعیل نامہ پڑھ کر وقت کی نزاکت نجومی سمجھ گیا۔ اس نے بلاد مصر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے فوراً کوچ کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کا پہلا ہدف الکرک تھا، جہاں
الملک الناصر داؤد حاکم مصر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے فوراً کچھ کیا تھا۔ الکنہ کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد نجم الدین ایوب کو بھی گرفتار کر سکتا تھا، پھر بلاد مصر تو خود اسے دعوت دے رہا تھا۔ متی الدین دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں، متی الدین تھوڑی دیر میں اس لڑکی کے ہمراہ اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ لڑکی کے بیان کے مطابق گاؤں نزدیک ہی تھا، مگر وہ اس کے ساتھ چلا تو معلوم ہوا کہ گاؤں کم سے کم 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ راستے میں بھوک نے اسے ستایا تو متی الدین نے ایک چھوٹی سی جنگلی بوٹی کے پھل سے پیٹ کر جہنم ٹھنڈا کیا اور لڑکی تعجب سے اس کا منہ تکتی رہی۔ متی الدین نے گہری نظر گاؤں پر ڈالی تو اسے عجیب سا محسوس ہوا کہ جیسے یہ گاؤں مستقلاً یہاں آباد نہیں تھا، بلکہ اسے کچھ ہی عرصہ پہلے یہاں آباد کیا گیا، اور اپنے اس احساس کو وہ کوئی نام نہیں دے سکا۔ گاؤں میں اسے کئی عورتیں دکھائی دیں جنہوں نے زیورات کے بوجھ جسم پر لادے ہوئے تھے۔ وہاں موجود مردوں کی حیت بھی منفرد تھی، انہوں نے اپنے گلوں میں بڑے بڑے توے نما توق ڈال رکھے تھے، ان توقوں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ متی الدین استجیہ نگاہوں سے ان کو تکے جا رہا تھا، وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ انسان ماں کون سی مخلوق ہے جہاں وہ پہنچ گیا ہے۔ متی الدین کے گاؤں میں داخل ہوتے ہی بے حگم سا شور مچ گیا، سب لوگ حیرت اور خوف سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کئی چہرے تو ایسے دکھائی دے رہے تھے جو خوف کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا توے نما توق پہنے ایک شخص اس کی جانب بڑھا، اجنبی لڑکی اسے دیکھتی وہاں سے کھسک لی۔ تم شاید ادھر راہ بھول کر آ نکلے ہو نوجوان۔ ہاں، متی الدین نے اختصار سے کام لیا۔ نوجوان، غالباً تم یہ نہیں جانتے کہ یہ علاقہ ہماری ملکیت ہے اور ہم اپنے علاقے میں اجنبیوں کی آمد سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ خونخوار تھا۔ متی الدین نے اس کے انداز سے متاثر ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تم شاید اس بستی کے سردار ہو، تمہارا اندازہ صحیح ہے، تم چونکہ لاشعوری طور پر اس جانب نکل آئے ہو، اس لیے پہلی خطا کو معاف کرنا ہمارا قانون ہے۔ تمہیں شام تک کی مہلت دی جاتی کہ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ، ورنہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ سردار، متی الدین اس کی جانب گھورتے ہوئے گرایا، مجھے کسی کی گدڑ بھبکیاں سننے کی عادت نہیں ہے۔ بہرحال مجھے تمہاری بستی میں آئے یا ٹھہرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں اپنے راستے سے بھٹک گیا ہوں، تم صرف اتنی مہربانی کرو کہ مجھے میری راہ پر لگا دو۔ سردار اس کے لہجے پر دھنگ رہ گیا تھا، اس نے آج تک کسی میں اتنی جرت اور اعتماد نہیں دیکھا تھا۔ بہادر دکھائی دیتے ہو، میں بہادروں کی قدر کرتا ہوں، تمہارا انداز مناسب نہیں، پھر بھی میں اپنے قول کے مطابق تمہیں آج شام تک کچھ نہیں کہوں گا، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم آج شام تک ہمارے علاقے سے باہر نہیں جا سکو گے، تم آج ہمارے شکار ہوں گے۔ اس کا لہجہ بے حد صفاقانہ ہو گیا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ شکار کون بنے گا اور شکاری کون۔ تم میرے سوال کا جواب جلدی دے دو تاکہ میں تمہارے کھیل سے محفوظ ہونے کی کوشش کر سکوں، مجھے تمہارے شکار میں لطف آئے گا۔ میرے خیال میں تم میرا وقت برباد کر رہے ہو، مجھ کو چلنا چاہیے، تم ایسے نہیں جا سکو گے۔ وہ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ متی الدین چونکا۔ تمہیں حفاظتی تعویذ اپنے گلے میں لٹکانا ہوگا تاکہ ہمارے علاقے میں موجود افسرائیں تمہیں اپنا شکار نہ بنا سکیں۔ تو دوستو، یہیں پہ رکتے ہیں، کل ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔